چچا جان پلیز، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ شادی کر کیوں نہیں لیتے؟ ابھی تو بس 40+ ہی ہیں آپ، اور ہینڈسم تو اتنے کمال کے ہیں کہ لڑکیاں آج بھی فدا ہیں آپ پہ۔ مناہل اپنے چچا جان فیروز ہمدانی کے پیچھے پیچھے ڈریسنگ روم سے لاؤنج تک آئی تھی اور مسلسل ان کا دماغ چاٹ رہی تھی۔ وہ ٹائی کی ناٹ درست کرتے ہوئے پلٹے اور اسے گھورا جو ہاتھ باندھے بڑے مان سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ شادی کے لیے کوئی لڑکی چاہیے ہوتی ہے مناہل، اور ویسے بھی اس عمر میں اب لڑکی نہیں ملتی۔ انہوں نے اسے ٹالنے والے انداز میں کہا اور صوفے پر پڑے کوٹ کو اٹھا لیا۔ کیوں نہیں ملتی؟ آپ خود کو شیشے میں دیکھیں ذرا، اتنے چارمنگ اور ڈیشنگ پرسنالٹی ہے آپ کی کہ کوئی یونیورسٹی کی لڑکیاں بھی مڑ مڑ کر دیکھتی ہیں آپ کو، اور آپ ہیں کہ خود کو بوڑھا سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میری ٹیچر اتنی پیاری ہیں، صرف 36 کی ہیں، لیکن قسم سے میرے جتنی لگتی ہیں، بہت کیوٹ ہیں، سنگل بھی ہیں، بالکل آپ کی طرح، اور مجھے پکا یقین ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سوٹ کریں گی۔ مناہل فیروز کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ضد اور ڈٹائی دیکھ کر فیروز ہمدانی نے گہری سانس لی اور اسے ڈانٹ کے چپ کروا دیا۔ بس بہت ہو گیا مناہل، میں لیٹ ہو رہا ہوں اور تمہارے ان فضول مذاق کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جو اپنے کالج کی تیاری کرو ورنہ لیٹ ہو جاؤ گی۔ مناہل منہ بسورتی ہوئی وہیں صوفے پر ڈھہ گئی۔ یہ چچا جان بنا پتہ نہیں کب سمجھیں گے کہ مجھے ان کی تنہائی کاٹتی ہے۔ وہ بڑبڑائی اور سامنے لگی فیروز کی بڑی سی تصویر کو دیکھنے لگی جس میں وہ انتہائی باروب لگ رہے تھے۔ مناہل کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اسے یاد تھا کہ جب وہ 4 سال کی تھی تو اس کے ماں باپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اسے دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ وہ موت کے منہ سے بمشکل بچی تھی۔ ایسے میں اس کے چچا جان فیروز نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ اس وقت وہ خود محض 22 سال کے نوجوان تھے اور تانیہ ان کے نکاح میں تھی، لیکن تانیہ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اس یتیم بچی کو نہیں پال سکتی۔ اسے کسی دارالایمان میں چھوڑا۔ وہ شادی سے پہلے کسی کے بچے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اور اگر تمہیں اس بچی کے ساتھ رہنا ہے تو مجھے طلاق دے دو۔ فیروز نے ایک پل نہیں لگایا تھا اور مناہل کی خاطر اپنی محبت تانیہ کو طلاق دے دی تھی، اور پھر اب تک شادی نہیں کی تھی۔ اب ان کی عمر 44 سال تھی اور مناہل 18 کی ہو چکی تھی۔ فیروز نے اپنی جوانی مناہل کو پالنے میں لگا دی تھی، اور اب مناہل چاہتی تھی کہ وہ اپنا گھر بسائیں، مگر وہ مان کر ہی نہیں دے رہے تھے۔ شام کو جب فیروز گھر لوٹے تو مناہل پھر سے تیار بیٹھی تھی۔ چچا جان سنیں نا، آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی اچھی لڑکی ہو تو آپ سوچیں گے۔ فیروز نے جوتے اتارتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کب کہا تھا؟ آپ مکر رہے ہیں چچا جان، ابھی صبح ہی تو بات ہوئی تھی۔ دیکھیے میری ٹیچر ہے مس سیدہ، بہت نائس ہیں۔ وہ اتنی شدید پیاری اور کیوٹ ہیں کہ میرا دل کرتا ہے انہیں ابھی کے ابھی اپنی چچی بنا کر لے آؤں، لیکن آپ ہیں کہ ہاتھ ہی نہیں آ رہے۔ وہ منہ بنا کے بولی۔ فیروز نے سر جھٹکا اور کچن کی طرف بڑھ گئے۔ اچھا چلو باتیں کم کرو اور کافی بناؤ میرے لیے، وہ سنجیدگی سے بولی، لیکن مناہل نے ان کے پیچھے کچن میں آتے ہی دوبارہ وہی رٹ شروع کر لی۔ چچا جان وہ واقعی بہت اچھی ہیں، آپ ان سے ملیں گے نا تو آپ بھی ان کے فین ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ لائف بہت خوبصورت گزرے گی آپ کی۔ وہ اکیلی رہتی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی تنہا ہیں آپ جیسے۔ 2 تنہا روحیں مل جائیں تو کیا برائی ہے؟ فیروز نے مگ شیلف پر رکھا اور اسے گھور کے دیکھا۔ مناہل ہم اس ٹاپک پر دوبارہ بات نہیں کریں گے۔ میری زندگی جیسے گزر رہی ہے بہت اچھی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈسکشن کلوز۔ لیکن مجھے تو ہے نا۔ مناہل جذباتی ہو گئی۔ آپ کب تک میرے لیے قربانی دیتے رہیں گے؟ تانیہ آنٹی کو چھوڑ دیا، اپنی جوانی گزار دی، اب تو اپنے لیے جیے نا۔ فیروز کا چہرہ نرم پڑ گیا۔ وہ قریب آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پاگل لڑکی، تم میری بیٹی ہو اور بیٹیوں کے لیے باپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ تانیہ میری زندگی میں اتنی اہم نہیں تھی جتنی تم، سمجھی؟ لیکن چچا جان اب میں بڑی ہو گئی ہوں، میں کب تک آپ کو ایسے اکیلا دیکھوں گی؟ کل کو میری شادی ہو جائے گی تو آپ کو پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ رونی صورت بنا کے بولی تو فیروز بے ساختہ مسکرا دیے۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تمہاری شادی کے بعد میں کسی اولڈ ہاؤس شفٹ ہو جاؤں گا۔ خوش؟ چچا جان، وہ چیخی اور ان کے بازو پر مکہ مارا۔ آپ کبھی سنجیدہ نہیں ہوتے۔ میں مس سیدہ کی بات کر رہی ہوں، پلیز ایک بار مل لینا ان سے، صرف ایک بار۔
اگر پسند نہ آئی تو بے شک منع کر دیجیے گا، میں دوبارہ کبھی فورس نہیں کروں گی، قسم سے، پنکی پرومس۔ فیروز نے اسے دیکھا جو امید بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بچی کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ اس کا دل رکھنے کے لیے فیروز نے حامی بھر لی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن صرف ملوں گا، کوئی وعدہ نہیں کر رہا کہ شادی کروں گا۔ وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے بولے تو مناحل کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تھینک یو چچا جان، یو آر دا بیسٹ۔ وہ ان کے گلے لگ گئی۔ اچھا بھٹو، کافی بناؤ، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ فیروز نے اسے خود سے الگ کیا اور مسکراتے ہوئے خود لاؤنج میں آ گئے۔ مناحل خوشی خوشی کافی بنانے لگی۔ اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فیروز سیدھے طریقے سے تو ماننے والے نہیں، اس لیے اسے کچھ ٹیڑھا کرنا پڑے گا، اور اس ٹیڑھے کام کی شروعات اس نے اگلے ہی دن کالج میں کر دی۔ کالج کی راہداری میں چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی طالبات کا شور برپا تھا، مگر مناحل کی نظریں صرف اپنی ٹارگٹ پر جمی ہوئی تھیں، جو اسٹار روم سے نکل کر اپنی پرانی سی کلٹس کی طرف جا رہی تھیں۔ مناحل نے اپنا بیگ کندھے پر درست کیا اور بھاگتے ہوئے ان کے قریب پہنچی۔ مس سیدہ، او مائی گاڈ مسٹر کیر پلیز۔ وہ سانس پھولائے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سیدہ نے چونک کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ خیریت مناحل، ایسے کیوں بھاگ رہی ہو جیسے پولیس پیچھے لگی ہو؟ وہ شفقت سے بولی تو مناحل نے دل ہی دل میں سوچا کہ پولیس کا تو پتہ نہیں، پر میں آپ کے پیچھے ضرور لگ گئی ہوں۔ وہ مسکین سی صورت بناتے ہوئے بولی، مس، وہ اصل میں مجھے آپ سے ایک بہت ضروری فیور چاہیے تھا۔ سیدہ نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسا فیور بیٹا؟ بولو، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گی۔ مناحل نے ادھر ادھر دیکھا اور آسترانہ انداز میں قریب ہوئی۔ مس، وہ اصل میں نا میری امی کی ایک دور کی کزن ہے، ان کی بیکری ہے بہت بڑی، انہوں نے مجھے کچھ اسپیشل کیکس بھیجے تھے ٹیسٹ کروانے کے لیے، تو میں چاہ رہی تھی کہ ایک باکس آپ کو بھی بھیجواؤں۔ آپ کے ٹیسٹ پر مجھے بہت بھروسہ ہے، اگر آپ پاس کر دیں گی تو سمجھے وہ ہٹ ہے۔ مناحل نے اتنی روانی سے سفید جھوٹ بولا کہ فرشتے بھی دنگ رہ جائیں۔ سیدہ ہنس پڑی۔ ارے نہیں بیٹا، تم خود کھاؤ اور انجوائے کرو، میں میٹھا کم ہی کھاتی ہوں۔ لیکن مناحل کہاں ٹلنے والی تھی۔ پلیز مس، پلیز منع مت کرے نا، میرا دل ٹوٹ جائے گا، بس آپ مجھے اپنا ایڈریس بتا دیں، میں ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دوں گی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ پلیز پلیز پلیز۔ سیدہ اس کی بچگانہ ضد کے آگے ہتھیار ڈال گئی اور پرس سے کاغذ نکال کر اپنا پتہ لکھ دیا۔ یہ لو ضدی لڑکی، لیکن زحمت کی ضرورت نہیں تھی ویسے۔ مناحل نے کاغذ کا ٹکڑا ایسے تھاما جیسے خزانے کا نقشہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ تھینک یو سو مچ مس، یو آر دا بیسٹ۔ وہ خوشی سے اچھلی اور انہیں ہاتھ ہلاتی وہاں سے الٹے قدموں بھاگ گئی، جبکہ سیدہ سر نفی میں ہلاتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ کیک نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا چچا پارسل کرنے کا پلان ہے۔ ایڈریس جے میں تھا اور اب ایکشن کا وقت تھا۔ اگلے 2 دن مناحل نے گھر میں خاموشی اختیار کیے رکھی۔ فیروز سمجھے کہ شاید وہ بھول گئی ہے، لیکن تیسرے دن وہ کالج سے جلدی آ گئی اور فیروز کو آفس کال کر دی۔ چچا جان، جلدی گھر آئیں پلیز، بہت ایمرجنسی ہے۔ فیروز گھبرا گئے اور میٹنگ چھوڑ کر گھر بھاگے۔ کیا ہوا مناحل، سب خیریت تو ہے؟ وہ ہامتے ہوئے اندر آئے تو مناحل تیار کھڑی تھی۔ چچا جان جلدی چلیں، میری ٹیچر مس سیدہ بہت بیمار ہے، مجھے ابھی پتہ چلا ہے ان کے گھر پر کوئی نہیں ہے، ہمیں ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ فیروز نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تو اس لیے تم نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں بلایا؟ خدا کا خوف کرو مناحل، مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ غصے سے بولے، ارے چچا جان، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ میری فیوریٹ ٹیچر ہے اور اس وقت تکلیف میں ہے، کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ فیروز نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ سے کوئی جیت سکتا ہے میڈم، چلیں اب، لیکن صرف 10 منٹ کے لیے، مجھے واپس آفس جانا ہے۔ راستے میں مناحل نے ایک پھولوں کی دکان پر گاڑی رکوائی۔ چچا جان، خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا، یہ بکے لے لیں اور بیکری سے کچھ ڈونٹس وغیرہ بھی لے لیتے ہیں، مس سعیدہ کو پھول بہت پسند ہیں۔ فیروز نے دانت پیستے ہوئے بکے اور بیکری آئٹمز خریدے اور گاڑی میں آ بیٹھے۔ تو مجھے پھنسا رہی ہو مناحل، میں بتا رہا ہوں یہ سب مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بڑبڑائے، ارے آپ چلیں تو صحیح، دیکھیے گا وہ کتنی خوش ہوں گی آپ کو دیکھ کر۔ مناحل نے شرارت سے مسکراتے ہوئے سوچا کہ خوشی کا تو پتہ نہیں، لیکن جھٹکا ضرور لگے گا۔ گاڑی ایک پوش علاقے کے چھوٹے مگر خوبصورت گھر کے سامنے رکی۔
مناہل نے جلدی سے اتر کر بیل بجائے۔ فیروز بکے ہاتھ میں لیے ہچکچاتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ دروازہ کھلا اور سامنے ایک باوقار سی خاتون کھڑی تھی، سادہ سا حلیہ لیکن چہرے پر بلا کی کشش اور متانت تھی۔ یہ مس سیدہ تھی۔ وہ مناہل کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ مناہل بیٹا، تم یہاں؟ سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ مناہل نے فوراً چہکتے ہوئے جواب دیا، جی ٹیچر، سب خیریت ہے، ہم تو بس آپ سے ملنے آئے تھے، میں نے سوچا آپ کو سرپرائز دوں۔ اور یہ دیکھیں، یہ میری چچا جان ہیں، فیروز ہمدانی، میں اکثر آپ کو ان کے بارے میں بتاتی ہوں نا۔ فیروز نے کھسیانی ہنسی کے ساتھ سر ہلایا اور بکے ان کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم، مناہل بہت تعریف کرتی ہیں آپ کی، وہ بمشکل بولے۔ وعلیکم السلام۔ سیدہ نے حیرت سے بکے تھاما اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ تشریف لائیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں، ورنہ میں کچھ اہتمام کرتی۔ فیروز ہمدانی انتہائی نفاست سے صوفے کے کنارے پر ٹکے ہوئے تھے اور بار بار اپنی ٹائی ڈھیلی کر رہے تھے، جیسے ان کا دم گھٹ رہا ہو، جبکہ مناہل بڑے اطمینان سے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گئی تھی اور کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ سیدہ شرمندگی سے کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ میں بس چائے رکھ دوں؟ نہیں نہیں مس، پلیز تکلیف مت کریں، ہم بس ابھی نکل رہے تھے۔ فیروز نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن مناہل نے ان کی قمیص کا کونا پکڑ کر انہیں واپس بٹھا دیا۔ ارے چچا جان، بیٹھ جائے نا، چائے تو پی کر جائیں گے مس کے ہاتھ کی۔ اور مس آپ پلیز بیٹھیں، ہمیں آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مناہل نے باقاعدہ حکم صادر کیا۔ سیدہ حیران سی ہو کر سامنے والے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی اور سوالیہ نظروں سے کبھی فیروز کو اور کبھی مناہل کو دیکھنے لگی۔ جی بیٹا بولو، خیریت تو ہے؟ مناہل نے گلا کھنکھارا اور سیدہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مس آپ کو یاد ہے پرسوں میں نے آپ سے ایڈریس لیا تھا؟ سیدہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، مناہل نے دانت نکالے۔ وہ کیک تو بس ایک بہانہ تھا مس، اصل میں مجھے آپ تک یہ پارسل پہنچانا تھا۔ اس نے ہاتھ سے فیروز کی طرف اشارہ کیا، جو بیچارے پانی کا گھونٹ بھرتے بھرتے بری طرح کھانس پڑے۔ فیروز نے خوفناک نظروں سے مناہل کو گھورا اور سیدہ سٹ پٹا گئی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ مس، بات بہت سیدھی ہے، مناہل نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ دیکھیں، آپ بھی سنگل ہیں اور میرے چچا جان بھی، ماشاءاللہ آپ دونوں کی پرسنالٹی بھی بہت ملتی ہے، دونوں ہی شریف ہیں اور دونوں ہی تھوڑے سے بورنگ بھی ہیں، میرا مطلب ہے سنجیدہ ہیں۔ مناہل نے فیروز کی گھوری دیکھ کر جملہ بدلا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ آپ دونوں شادی کر لیں، ہم آپ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ سیدہ کا رنگ فک ہو گیا اور وہ بے یقینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے مناہل؟ تم ہوش میں تو ہو؟ فیروز بھی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور شرمندگی سے ہاتھ جوڑ لیے۔ مس سیدہ پلیز، آئی ایم سو سوری، اس کی باتوں کا برا مت مانیے گا، یہ مجھے دھوکے سے یہاں لائی ہے کہ آپ بیمار ہیں۔ وہ تیزی سے صفائیاں پیش کرنے لگے، لیکن مناہل نے سکون سے صوفے کی ٹیک سے کمر لگائی۔ چچا جان، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ نیک کام میں تو دیر کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اور مس، آپ بھی بیٹھ جائیں نا، غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ دیکھیں میرے چچا جان کتنے کیوٹ ہیں، بالکل فلمی ہیرو لگتے ہیں، بینک بیلنس بھی اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آپ کو بہت خوش رکھیں گے۔ بس تھوڑے شرمیلے ہیں، اس لیے خود نہیں بول پا رہے تھے تو مجھے ترجمان بننا پڑا۔ مناہل کی بے باکی پر سیدہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے سختی سے انگلی اٹھائی۔ مناہل، چپ ہو جاؤ، میں تمہاری ٹیچر ہوں، تمہاری عمر کی کوئی سہیلی نہیں جس سے تم اس قسم کا مذاق کر رہی ہو۔ اور مسٹر فیروز، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، پلیز آپ لوگ ابھی کے بھی یہاں سے چلے جائیں۔ فیروز کا چہرہ توہین کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے دانت پیستے ہوئے مناہل کا بازو دبوچا۔ چلو مناہل، مزید تماشا مت بناؤ، میں نے کہا چلو۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ مناہل نے پاؤں جما لیے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ مس سے ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو صحیح، آپ کو ایسا ہینڈسم شوہر لالٹین لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ وہ ابھی بھی باز نہیں آ رہی تھی کہ اچانک مین دروازہ زور سے کھلا اور ایک گرجدار مردانہ آواز گونجی۔ یہ کیا شور ہے؟ سب کی نظریں دروازے پر جم گئیں، جہاں ایک لمبا تڑنگا نوجوان پولیس یونیفارم میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ شدید غصہ بھی تھا۔ یہ نہال تھا، سیدہ کا چھوٹا بھائی اور SSP آفیسر۔ اس کی نظر جب فیروز اور مناہل پر پڑی تو وہ اجنبی لوگوں کو گھر میں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔
आपी, कौन है ये लोग और ये चीखो पुकार क्यों मची है? निहाल ने मशकूक नजरों से फिरोज को देखा जो अब तक मिनाहिल का बाजू पकड़े खड़े थे। मिनाहिल ने जैसे ही निहाल को देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो फौरन फिरोज की पुश्त के पीछे छुपने लगे। उफ खुदाया, ये खुड़ूस यहाँ क्या कर रहा है? वो बड़बड़ाई, लेकिन निहाल की तेज नजरों ने छुपते हुए मिनाहिल को देख लिया था। वो एक कदम आगे बढ़ा और उसकी आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निहाल ने ऐसे उंगली उठाई जैसे किसी मुजरिम की शिनाख्त कर ली हो। फिरोज और सईदा हैरान होकर कभी निहाल को देखते और कभी मिनाहिल को, जब दुपट्टे से मुंह छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सैयदा ने हैरत से पूछा। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जानती। ये शायद किसी और को बुला रहे हैं। मिनाहिल ने घुटी घुटी आवाज में फिरोज के पीछे से जवाब दिया। झूठ मत बोलो। निहाल गुस्से से आगे आया। आप ही, ये वही सरफिरी लड़की है जिसने पिछले हफ्ते सिग्नल पर मेरी गाड़ी का साइड मिरर तोड़ा था और उल्टा मुझ पर ही चीख पड़ी थी कि मेरी गाड़ी रास्ते में क्यों आई। मैं तो इसे ढूंढ रहा था और ये आज खुद चलकर मेरे घर आ गई। वाह, क्या किस्मत है। निहाल ने तंजिया हंसते हंसते हुए आस्तीन चढ़ाई। फिरोज ने मामला बिगड़ते देखा तो फौरन निहाल के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। देखे नौजवान, ये मेरी बेटी है। अगर इससे कोई गलती हुई भी थी तो आप मुझसे बात करें। इस तरह घर मेहमानों की और एक बच्चे की तौहीन करना के ओहदे को ज़ेब नहीं देता। फिरोज हमदानी की आवाज में वो गरज थी जो एक बाप की आवाज में अपने औलाद की दिफा के लिए होती है। निहाल ने एक इस्तेहज़ाइया निगाह फिरोज पर डाली और फिर मिनाहिल को देखा जो पूरी तरह अपने चचा की पुश्त पर छुप चुकी थी। ओह, तो आप हैं इसके सरपरस्त। कमाल है साहब, आपकी सरपरस्ती भी। पहले ये मोहतरमा सड़क पर मेरी गाड़ी तोड़ती हैं और बिना माफी मांगे फरार हो जाती हैं, और अब आप दोनों मेरे घर में मौजूद हैं। मैं जान सकता हूं कि आप लोग यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हैं? निहाल का लहजा तल्ख और शक से भरा था। उसे अभी तक यही लग रहा था कि ये लोग शायद फिर किसी झगड़े या मामले के लिए आए हैं। फिरोज ने गहरी सांस ली और खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की। देखें मिस्टर, हम यहाँ लड़ने नहीं आए। मिनाहिल ने मुझे बताया कि उसकी टीचर बीमार है, तो हम अयादत के लिए आए थे। अयादत? निहाल ने हैरत से सैयदा को देखा जो अभी तक परेशान खड़ी थी। आपी, आप बीमार हैं? सैयदा कुछ बोलने ही लगी थी कि फिरोज ने हाथ उठाया। छोड़े इन बातों को, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। मिनाहिल, चलो बेटा, हमारा मजीद यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। फिरोज ने मिनाहिल का बाजू सख्ती से पकड़ा और उसे खींचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ाया। फिरोज का गुस्सा उनके जब्त किए हुए जबड़ों से आया था। वो बस जल्द अज जल्द उस घर से निकलना चाहते थे जहां उनकी इज्जत नफ्स मजरू हो रही थी। लेकिन मिनाहिल तो मिनाहिल थी, वो इतनी आसानी से मैदान छोड़ने वाली कहाँ थी। उसने जाते जाते अपने पांव जमीन पर जमाए और मुड़कर सैयदा की तरफ देखा जो अपनी जगह बुत बनी खड़ी थी। टीचर प्लीज, एक बार जरूर सोचना। मिनाहिल ने फिरोज की गिरफ्त के बावजूद मुड़कर ऊंची आवाज में कहा। आइडियल कपल होगा आपका और चचा जान का। वो बोलने से बाज ना आए। फिरोज ने उसे झटका दिया। मिनाहिल, दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या बोले चली जा रही हो? लेकिन मिनाहिल के जुमले ने निहाल को चौंका दिया था। वो तेजी से आगे बढ़ा और उनका रास्ता रोका। एक मिनट रुको। निहाल की आवाज गूंजी। कौन सा कपल? क्या बोल रही हैं ये आपी? निहाल हैरान होकर कभी मिनाहिल को देख रहा था और कभी अपनी बहन को, जिनका चेहरा अब जर्द पड़ चुका था। सैयद ने आगे बढ़कर निहाल का बाजू पकड़ा और उसे टालने की कोशिश की। कुछ नहीं निहाल, जाने दो इन्हें, ये बच्ची है, ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करती है। लेकिन मिनाहिल ने वहीं खड़े खड़े सब बोल दिया। बच्ची नहीं हूं मैं मिस्टर पुलिस ऑफिसर, मिनाहिल ने तंग कर कहा और फिर उसका हाथ झटक दिया। मैं यहाँ अपनी टीचर की अयादत करने नहीं आई थी, बल्कि अपने चचा जान का रिश्ता लेकर आई थी। यह सुनना था कि फिरोज के पैरों तले से जमीन निकल गई और निहाल की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या रिश्ता? निहाल ने बेयकीनी से दोहराया। जी हाँ, रिश्ता, मिनाहिल ने सीना तान कर कहा। अब अपनी बड़ी बहन के लिए आप ना सोचेंगे तो किसी को तो सोचना होगा ना। कब तक उनको घर में बिठा कर रखेंगे? आजकल के दौर में लड़की को क्या चाहिए? शरीफ लड़का, अपना घर और कमाता हो, बैंक बैलेंस हो। मेरे चचा जान में ये सब क्वालिटीज हैं। वो निहाल के करीब हुई और उंगली उठाकर बोली, इतना अच्छा रिश्ता ठुकराए मत और प्लीज एक तरफ हो। वो निहाल को कंधे से एक तरफ करते हुए सैयदा के नजदीक हो गई
جو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ٹیچر پلیز ایک بار سوچیے گا ضرور، میں انتظار کروں گی۔ مسٹر فیروز ہمدانی اور مس سیدہ، بیسٹ میچ ہے۔ گیٹ آؤٹ مناہل، سیدہ نے دانت چبا کے بولی۔ ان کا ضبط جواب دے گیا تھا، جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ مناہل نے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ مڑ کر باہر نکل گئی۔ فیروز جب تک سکتے میں کھڑے تھے انہیں کاٹو تو بدن میں لہو نہیں تھا۔ وہ شدید شرمندگی اور ندامت محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے نظریں جھکا کر سیدہ کی طرف دیکھا۔ مس سیدہ، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ میں اس نیت سے نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ آپ بیمار ہیں اور گھر میں کوئی نہیں ہے، پتہ کرنے جانا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ یہاں آ کر یہ سب کہے گی۔ میں شرمندہ ہوں اس کی ہر بات کے لیے۔ میں مناہل کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ فیروز کی آواز میں اتنی سچائی تھی کہ سیدہ اور نہال دونوں خاموش ہو گئے۔ فیروز نے ایک آخری نظر نہال پر ڈالی اور تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ جہاں مناہل گاڑی کے پاس کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ڈرائنگ روم میں گہرا سکوت چھا گیا۔ نہال اور سیدہ دونوں اپنی اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے، لیکن مناہل کی باتیں نہال کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ اپنی بڑی بہن کے لیے آپ نہ سوچیں گے تو کسی کو تو سوچنا ہوگا نا۔ یہ جملہ اسے اندر تک جھنجھوڑ گیا تھا۔ اس کا بھی دل چاہا کہ اس کی بہن کی شادی ہو جائے۔ وہ کب تک یوں تنہا زندگی گزاریں گی؟ وہ جانتا تھا کہ سیدہ نے اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، مگر کیا اب اسے حق نہیں تھا کہ وہ اپنی بہن کے بارے میں سوچے؟ نہال نے کنکھیوں سے سیدہ کو دیکھا جو صوفے پر ڈھہ گئی تھی اور خلا میں گھو رہی تھی۔ سیدہ کا ماضی ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، وہ منحوس لفظ جو ان کی زندگی کا ناسور بن چکا تھا۔ انہیں یاد آیا جب پہلی بار ان کی منگنی ہوئی تھی۔ لڑکا بہت اچھا تھا، خاندان بھی عزت دار تھا، لیکن منگنی کے کچھ ہی دن بعد اس لڑکے کا خوفناک کار ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ لڑکے والوں نے سارا ملبہ سیدہ کی قسمت پر ڈال دیا کہ یہ لڑکی منحوس ہے، اس سے رشتہ جڑتے ہی ہمارے بیٹے کی زندگی برباد ہو گئی۔ وہ رشتہ ٹوٹ گیا اور سیدہ کے ماتھے پر منحوس کا ٹھپا لگ گیا۔ پھر کچھ سال بعد ایک اور جگہ بات پکی ہوئی، وہاں بھی یہی ہوا۔ لڑکے کی ماں کو اچانک کینسر کی تشخیص ہو گئی۔ لوگوں نے انہیں ورغلا دیا کہ سیدہ منحوس ہے، یہ جس گھر جائے گی بربادی لائے گی۔ وہ لوگ بھی ڈر کے بھاگ گئے اور پھر کوئی رشتہ نہیں آیا۔ ماں باپ اسی غم میں گھل گھل کر دنیا سے چلے گئے اور سیدہ اپنے چھوٹے بھائی نہال کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ اس نے خود کو بھول کر نہال کو پڑھایا لکھایا، افسر بنایا اور اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا۔ آج اتنے عرصے بعد کسی نے یوں اس کی زندگی میں ہلچل مچائی تھی تو وہ ڈر گئی تھی۔ آپی، اگر ایک بار شادی کے لیے سوچ لیں تو؟ نہال کی آواز نے سیدہ کو چونکا دیا۔ وہ شام کا وقت تھا اور سیدہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ نہال ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ وہ لوگ برے نہیں لگ رہے تھے آپی، اس آدمی کی آنکھوں میں شرافت تھی، اور وہ لڑکی، وہ تھوڑی پاگل ضرور ہے مگر بات غلط نہیں کر رہی تھی۔ نہال نے نرمی سے کہا تو سیدہ نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچ لیا اور ساتھ گھورا۔ نہال، تم بھی؟ تم جانتے ہو نا کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے؟ میں منحوس ہوں نہال، جو بھی میرے قریب آتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ میں کسی اور کی زندگی تباہ نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ سیدہ کی آواز بھر آ گئی۔ خبردار جو دوبارہ کیسی بات کی، شادی کا لفظ بھی مت نکالنا مجھ سے۔ وہ خود کو منحوس سمجھتی تھی اور یہ خوف ان کے اندر جڑیں پکڑ چکا تھا۔ سیدہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور نہال انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ ڈر نکالنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ مناہل کو کالج میں سیدہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اور فیروز نے تو اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی، لیکن مناہل نے ہار ماننا سیکھا ہی کہاں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سیدہ کو منانے کی چابی اس کھڑوس تھانے دار یعنی نہال کے پاس ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے ادھر ادھر سے جگاڑ لگا کر نہال کے آفس کا ایڈریس نکالا اور کالج کے بعد سیدھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑی اس بڑی سی عمارت کو گھور رہی تھی جہاں نہال SSP تعینات تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور دوپٹہ اچھی طرح سر پر ٹکاتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ استقبالیہ پر موجود سپاہی نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ بی بی جی کدھر؟ صاحب مصروف ہیں ابھی، لیکن مناہل نے اسے ایسی گھوری سے نوازا کہ وہ بیچارہ وہیں رک گیا۔ میں میٹنگ کے لیے آئی ہوں، ہٹیے سامنے سے، اور اگر یقین نہیں آتا تو جا کر اپنے صاحب سے کہہ دیں کہ مناہل آئی ہے۔ اچھا آپ یہاں رکیں،
मैं पूछ कर आता हूँ। वो अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और उसे अंदर जाने का इशारा किया। मिनाहिल ने फतामंदाना मुस्कुराहट के साथ बालों की लट उंगली पर घुमाई और ऑफिस का दरवाज़ा खोल दिया। निहाल फाइल में सर दिए बैठा था और उसके माथे पर शिकनी थी। दरवाज़ा खुलने की आहट पर उसने बिना सर उठाए सख्त लहजे में पूछा, जी फरमाइए, क्या मसला है? मिनाहिल ने खामोशी से कुर्सी खींची और बिना इजाज़त टांग पे टांग चढ़ाकर बैठ गई। मसला तो बहुत बड़ा है थानेदार साहब, लेकिन हल करने वाला कोई नहीं। निहाल ने झटके से सर उठाया और सामने बैठी मिनाहिल को देखकर उसका पेन हाथ से छूट गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निहाल अपनी कुर्सी से ऐसे उछलकर खड़ा हुआ जिसे कुर्सी में कांटे उगाए हों। मिनाहिल ने बड़े इत्मीनान से मेज पर रखे पेपर वेट को घुमाना शुरू कर दिया। कैसे हैं थानेदार साहब? वो इंतहाई खुशमिजाजी से बोली, जैसे पुराने याराना हो। निहाल ने दांत पीस कर उससे देखा। यहाँ क्यों आई हो? फिर से किसी की गाड़ी तोड़ी है या फिर किसी का रिश्ता लाई हो? निहाल ने उसे आड़े हाथों लिया। मिनाहिल ने उसकी बात पर बुरा मानने की बजाय मेज पर कोहनियां टिकाई और मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं रिश्ता लेकर ही आई हूँ। निहाल जो गुस्से में फाइल बंद कर रहा था एकदम रुक गया। उसके होंठों पर एक शरारती और बेनखेज मुस्कुराहट उभरी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेज के गिर्द घूमकर मिनाहिल के सर पर आ खड़ा हुआ और झुककर उसके चेहरे के करीब हुआ। अच्छा, तो आज अपना रिश्ता लाई हो मेरे लिए? निहाल का लहजा इतना धीमा और ज़ुमैनी था कि मिनाहिल का सांस हलक में अटक गया। उसने फौरन अपनी कुर्सी पीछे की और घबराकर खड़ी हो गई। एक्सक्यूज मी, आप काफी ज्यादा खुशफहमियों में नहीं जी रहे? मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटे जो आप जैसे हिटलर के लिए अपना रिश्ता लाऊंगी। मैं चचा जान का रिश्ता लाई हूँ। निहाल ने कहका लगाया और सीने पर हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो गया। ओह, मुझे लगा शायद तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है, तभी तो मेरे ऑफिस तक खींची चली आए हो। मिनाहिल का चेहरा तमतमा उठा। मोहब्बत और आपसे? मुझे लगता है आप आईना नहीं देखते, वरना आपको तो पता होता है कि आप बिल्कुल पुरानी फिल्मों के विलन लगते हैं। बिल्कुल फिल्म दिल जले के शौका लगते हैं। नहीं बल्कि दारा। सुना तो होगा आपने, आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। निहाल ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया, तभी मिनाहिल पीछे हुई और दीवार से जा लगी। निहाल ने अपना हाथ दीवार पर रखकर उसका रास्ता रोका। देखो लड़की, ये थाना है, तुम्हारा घर नहीं। चलो शाबाश, निकलो यहाँ से। 9-2-11 हो जाओ, वरना हवालात की हवा न खानी पड़ जाए मैडम को। और यकीन मानो, वहां का मेन्यू तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मिनाहिल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वो भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने निहाल की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैं हवालात से नहीं डरती मिस्टर, और वैसे भी आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं तो बस दिलों के ताले तोड़ने आई हूँ। निहाल उसकी बेबाकी पर हैरान रह गया। वो पीछे हटा और मुस्कुराते हुए सर हिलाया। बहुत ढीठ हो तुम। खैर, बोलो क्या चाहती हो? अब मिनाहिल को बात करने का मौका मिला तो वो फौरन संजीदा हो गई। देखिए निहाल, हम दोनों का दुश्मन एक ही है, मतलब हमारा मसला एक ही है, आपकी बहन की तन्हाई और मेरे चचा की उदासी। हम दोनों एक ही टीम में हैं, तो क्यों ना सुलह कर लें? निहाल ने उसे मशकूक नजरों से देखा। सुलह? शेर और बकरी की सुलह? मिनाहिल ने मुंह बनाया। शेर आप खुद को समझ रहे होंगे, वैसे लगते आप लंगूर हैं। इससे पहले कि निहाल दोबारा गुस्सा करता, मिनाहिल ने फौरन बात बदली। अच्छा छोड़ें ये सब, किसी रेस्टोरेंट चलें, सुकून से बैठकर बात करते हैं, और मुझे भूख भी लगी है और खाली पेट मुझसे प्लानिंग नहीं होती। निहाल ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम मुझसे रिश्वत मांग रही हो? नहीं, ट्रीट मांग रही हूँ पार्टनर होने के नाते। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। मिनाहिल हुक्म चलाती बाहर निकल गई और निहाल न चाहते हुए भी अपनी टोपी उठाकर उसके पीछे चल पड़ा। दोनों ने थाने के करीब ही एक रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किया। वहां बैठ के मिनाहिल ने मेन्यू कार्ड ऐसे उठाया जैसे वो किसी 5 स्टार होटल की फूड इंस्पेक्टर हो। 1 लार्ज पिज्जा, 2 बर्गर, फ्राइज और 2 कोक। जल्दी लाना भैया, बहुत भूख लगी है। उसने वेटर को ऑर्डर देकर निहाल की तरफ देखा, जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी अजूबे को देख रहा हो। क्या है, ऐसे क्या देख रहे हैं? बिल आप ही देंगे, टेंशन न लें, मिनाहिल ने बेपरवाही से कहा। निहाल ने मेज पर उंगलियां बजाते हुए कहा, तुम वाकई एक नमूना हो मिनाहिल। खैर, प्लान क्या है? मुझे जल्दी वापस जाना है। मिनाहिल ने टिश्यू पेपर से हाथ साफ किया और थोड़ा आगे झुकी। कान इधर लाए। देखिए,
प्लान ये है कि कल शाम में चचा जान को इमोशनल ब्लैकमेल करके शॉपिंग मॉल लाऊंगी। मैं कहूंगी कि मुझे ईद की शॉपिंग करनी है, चाहे ईद में 6 माह बाकी हों। और आप मिस सैयदा को लेकर आएंगे, फिर हम दोनों गायब हो जाएंगे। मिनाहिल ने आंख मारते हुए कहा। निहाल मुस्कुराया। गायब हो जाएंगे? कहाँ? मिनाहिल ने दांत पीसकर उसे देखा। उफ, आप पुलिस वालों का दिमाग चलता नहीं है क्या? मतलब हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे ताकि वो बात कर सके। निहाल को भी ये रिश्ता मुनासिब लग रहा था, लेकिन वो अपने आप ही को मना नहीं पा रहा था और मिनाहिल की बात पे एग्री कर रहा था कि शायद यही तरीका ठीक है। खाना आ गया तो मिनाहिल ने ऐसे हमला किया जैसे सदियों की भूखी हो। निहाल बस अपनी कॉफी पी रहा था और उस लड़की की हरकतें देखकर मुस्कुरा रहा था, जो कभी कैचअप की बोतल से कुश्ती लड़ रही थी तो कभी फ्राइज को तलवार बनाकर लहरा रही थी। अच्छा सुनो, निहाल ने संजीदगी से कहा, अगर आप ही नाराज हुई तो मैं सारा मलबा तुम पर डाल दूंगा। मिनाहिल ने मुंह पर बरगद ठूंसते हुए अंगूठा दिखाया। डन, आप बस अपनी बहन को ले आए, मैं संभाल लूंगी। अभी वो बिल देकर उठने ही वाले थे कि मिनाहिल की नजर अचानक होटल के बाहर टेरेस वाले हिस्से पर पड़ी और उसके मुंह से निकला वो नवाला वहीं अटक गया। ओए, वो देखो। मिनाहिल ने निहाल के बाजू पर इतने जोर से चुटकी भरी कि निहाल बुलबुला उठा। क्या है वहशी लड़की, बाजू तोड़ोगी क्या? लेकिन जब उसकी नजर मिनाहिल के इशारे की सिमत गई तो वो भी साकत रह गया। सामने खूबसूरत सी टेबल पर सैयदा और फेरोज बैठे थे और हैरत अंगेज तौर पर वो दोनों खामोश नहीं थे, बल्कि फेरोज बड़े इन्हमाक से कुछ कह रहे थे और सैयदा मुस्कुरा रही थी। जी हाँ, मुस्कुरा रही थी। ये दोनों चौंक कर वहीं जम गए। फेरोज और सैयदा एक दूसरे से बहुत अच्छे और प्यार से बात कर रहे थे, जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो। लो, हम यहाँ उनकी सेटिंग करवाने के लिए मगज मार रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तुम्हारी जेब ढीली करवा रहे हैं और यहाँ ये खुद सेट हो गए हैं। मिनाहिल ने हैरत से मुंह खोलकर सरगोशी की। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा पार्टनर, ये तो हमसे भी बड़े खिलाड़ी निकले। वो सर नफी में हिलाने लगी। बिल्कुल यार। निहाल भी उसके कंधे पे कोहनी टिकाते हुए एग्री करने लगा और उस मंजर को दिलचस्पी से देखने लगा। उसने बेख्तियार अपना वजन मिनाहिल के कंधे पर डाल दिया था। मिनाहिल ने गुस्से से उसे घूरा और उसका बाजू झटके से परे किया। हेलो मिस्टर थानेदार, दूरी रखें, फ्री होने की जरूरत नहीं है। ये कंधा है, कोई दीवार गरिया नहीं जिस पर आप टेक लगा रहे हैं। निहाल झीम गया और फौरन सीधा खड़ा हो गया। सॉरी, वो मैं बस हैरानी में। मिनाहिल ने उसे आंखें दिखाई और फिर छुपकर दोबारा उन दोनों को देखने लगे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि फिरोज अपनी निदामत पर काबू न पा सके और आज हिम्मत करके सैयदा से मिलने चले गए थे। वो सीधा उनके स्कूल गए थे और छुट्टी के वक्त उनका रास्ता रुका था। सैयदा ने पहले तो बात करने से इनकार किया, लेकिन फिरोज की संजीदगी देखकर मान गई। वो दोनों वहीं करीब ही कैफे में बैठ गए, इत्तेफाक से उसी कैफे में जहां ये दोनों अपनी प्लानिंग सर अंजाम दे रहे थे। फिरोज ने उनसे इनकार की वजह पूछी तो सैयदा ने रोते हुए अपनी मनहूसियत वाली सारी दास्तान सुना दी कि किस तरह उनके रिश्ते टूटे और लोग उन्हें क्या कहते हैं। फिरोज ने नहायत इत्मीनान से उनकी बात सुनी और फिर उनके वहम दूर करते हुए कहा, मिस सैयदा, मैं इन तोहमात पर यकीन नहीं रखता। मेरे लिए आप एक बहुत बावकार खातून हैं और मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। उन्होंने वहीं सैयदा को निकाह की पेशकश कर दी थी, जिसे सैयदा ने रद्द नहीं किया था, क्योंकि फिरोज के लहजे में जो सच्चाई थी उसने उनका दिल जीत लिया था। अब मिनाहिल और निहाल दूर खड़े उन दोनों को देख रहे थे और तय हो गया था कि सैयदा और फिरोज का रिश्ता अब पक्का है। बस उन दोनों साजिशियों को अब बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। मिनाहिल ने निहाल की तरफ देखा और मुस्कुराई। चलो भाई थानेदार साहब, मिशन कामयाब। अब बस शादी की तैयारी करो। और हाँ, मेरा लहंगा आपकी तरफ उधार रहा। निहाल हंस पड़ा। तुम्हारा उधार चुकाते चुकाते तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। मिनाहिल ने अचानक अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और एक शातिराना मुस्कुराहट के साथ निहाल की तरफ देखा। वैसे थानेदार साहब, क्या ख्याल है, रंगे हाथों पकड़ न ले इन दोनों को? वैसे भी ये दोनों हमारे पीठ पीछे खिचड़ी पका रहे हैं, थोड़ा तड़का तो हमारा भी बनता है ना। निहाल हंस पड़ा और अपनी कैप दुरुस्त करते हुए बोला, आइडिया बुरा नहीं है, चलो आज उनकी सेटिंग का बाकायदा इफ्तिताह करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को थम्स अप किया और दनदनाते हुए दोबारा होटल के अंदर दाखिल हो गए। फेरोज और सैयदा दुनिया माफिया से बेखबर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि अचानक उनकी मेज पर 2 साए लहराए। ओहो, तो ये चल रहा है पीठ पीछे। मिनाहिल ने दोनों हाथ कमर पर बांधकर बुलंद आवाज में कहा। फेरोज और सैयदा बुरी तरह हड़बड़ा गए।
فیروز کے ہاتھ سے چمچ گر گیا اور سیدہ نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا۔ سامنے نہال اور مناہل کھڑے مسکرا رہے تھے۔ نہال کی آنکھوں میں شرارت تھی اور مناہل کے چہرے پر میں نے پکڑ لیا والا تاثر۔ مناہل، تم یہاں؟ فیروز کھنکارتے ہوئے سیدھے ہوئے۔ ہم تو بس ایسے ہی۔ رہنے دے چچا جان۔ مناہل نے کرسی کھینچ اور بن بلائے ان کے درمیان بیٹھ گئی۔ اب بہانے نہیں چلیں گے، ہم سب دیکھ چکے ہیں کہ کتنے پیار سے باتیں ہو رہی تھیں۔ اب سیدھی طرح بتائیں کہ کب بج رہی ہے شہنائی؟ اس نے فوراً ویٹر کو آواز دی۔ بھیا مینیو لائیں، اس خوشی کے موقع پر میٹھا تو بنتا ہے، اور بل یہ سامنے بیٹھے ہینڈسم انکل دیں گے۔ نہال بھی سیدہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور بہن کا ہاتھ تھام کر پیار سے بولا، آپی کیا آپ راضی ہیں؟ سیدہ نے نظریں جھکا لی۔ ان کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی جو ان کی رضامندی کا کھلا اعلان تھی۔ نہال، فیروز صاحب نے میرے سارے وہم دور کر دیے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے زندگی کو ایک موقع دینا چاہیے۔ یس! مناہل خوشی سے اچھلی اور پورے ریسٹورنٹ کے لوگ متوجہ ہو گئے۔ فیروز نے اسے گھور کر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو پھر طے رہا۔ فیروز نے مسکراتے ہوئے نہال کی طرف دیکھا۔ میں اس جمعے کو بارات لے کر آ رہا ہوں۔ جمعہ؟ نہال اور مناہل نے بیک وقت حیرت سے کہا، اتنی جلدی؟ ابھی تو تیاریوں میں نہیں ہوئی۔ ہاں۔ فیروز نے سیدہ کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ بہت وقت ضائع کر لیا ہم نے، اب اور نہیں۔ سادگی سے نکاح ہوگا اور رخصتی۔ مجھے کوئی ہنگامہ نہیں چاہیے۔ اگلے 3 دن تو جیسے طوفانی رفتار سے گزرے۔ مناہل اور نہال کی پارٹنرشپ اب شادی کی تیاریوں میں بدل گئی تھی۔ مناہل نے نہال کا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ اسے صبح و شام شاپنگ مالز میں گھسیٹتی پھرتی۔ کبھی شیروانی کے بٹن میچ نہیں ہو رہے تو کبھی سیدہ کا لہنگا پسند نہیں آ رہا۔ نہال بیچارہ SSP آفیسر سے کلی بن کر رہ گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز ہوتے اور مناہل آگے آگے حکم چلاتی۔ تم تھکتی نہیں ہو کیا؟ ایک بار نہال نے شاپنگ مال کی سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے ہام کر پوچھا۔ محبت کے کاموں میں کیسی تھکان پارٹنر؟ اٹھیں بھی جوتے لینے ہیں۔ مناہل نے اسے بازو سے کھینچ کر اٹھایا تو نہال بے اختیار مسکرا دیا۔ اسے اس تھکن میں بھی ایک عجیب سا سرور آ رہا تھا۔ بالآخر جمعے کی شام آ گئی۔ گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مناہل نے گولڈن رنگ کا خوبصورت لہنگا پہن رکھا تھا، بالوں کو کرل کر کے ایک سائڈ پر ڈالا ہوا تھا، اور وہ کسی گڑیا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی نہال کے پاس آئی جو سیاہ شیروانی میں بلا کا ہینڈسم اور وجی لگ رہا تھا۔ اوئے پارٹنر، میرے پیسے! اس نے ہاتھ پھیلایا۔ کیسے پیسے؟ نہال نے انجان بنتے ہوئے اپنی شیروانی کے کف درست کیے، گاڑی کے شیشے کے اور میری محنت کے۔ چچا جان کو راضی میں نے کیا ہے، کمیشن تو بنتا ہے۔ مناہل نے آنکھ ماری۔ نہال نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حساب کریں گے، ذرا صبر کرو، ابھی بہت کچھ لینا دینا باقی ہے، اور ویسے بھی آج تم کو زیادہ ہی پیاری نہیں لگ رہی۔ مناہل پہلی بار اس کی بات پر گڑبڑا گئی اور شرما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بکواس بند کریں، دلہا دلہن سٹیج پر آ گئے ہیں۔ فیروز آف وائٹ شیروانی میں کسی مغل شہزادے کی طرح لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بلا کا نور تھا۔ سیدہ سرخ روسی جوڑے میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ جب یہ جوڑی سٹیج پر بیٹھی تو ہر آنکھ انہیں پر جمی تھی۔ نکاح کی تقریب شروع ہوئی۔ قبول ہے کہ صداؤں نے فضا کو معطر کر دیا۔ فیروز نے سیدہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تو سیدہ کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ یہ آنسو خوشی کے تھے، ان تمام سالوں کی تنہائی کے خاتمے کے تھے۔ کھانا کھلنے ہی والا تھا کہ فیروز نے مائک تھام لیا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ میری خوشی میں شریک ہونے کا بہت شکریہ۔ آج میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے، اور اس سفر کا سہرا میری پیاری بیٹی مناہل کے سر ہے۔ اگر یہ ضدی لڑکی نہ ہوتی تو شاید میں اور سیدہ آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ فیروز کی بات پر سب نے تالیاں بجائیں۔ مناہل نے فخر سے کالر جھاڑا اور نہال کی طرف دیکھا، لیکن اسی لمحے نہال نے غیر متوقع قدم اٹھایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سٹیج کی طرف بڑھا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ نہال نے فیروز کے قریب جا کر ان سے مائک مانگا۔ فیروز نے حیرانی سے اسے دیکھا، لیکن مائک دے دیا۔ نہال نے گہری سانس لی اور مائک ہاتھ میں لے کر سیدھا مناہل کی آنکھوں میں دیکھا جو نیچے کھڑی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آج یہاں 2 دل ملے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کی یہ شام صرف ایک جوڑے تک محدود نہ رہے۔ نہال کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ مناہل، اس نے سب کے سامنے اس کا نام پکارا۔ تم نے گاڑی کا شیشہ توڑنے سے شروعات کی تھی، لیکن پتہ نہیں کب تم نے میرے دل کا قفل بھی توڑ دیا۔ تم نے کہا تھا کہ ہم پارٹنر ہیں، لیکن میں اس پارٹنرشپ کو عمر قید میں بدلنا چاہتا ہوں۔ پورا حال دم سادے کھڑا تھا۔
मिनाहिल का मुंह खुले का खुला रह गया। निहाल स्टेज से नीचे उतरा और मिनाहिल के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली। मिस मिनाहिल, क्या तुम इस खड़ूस थानेदार की जिंदगी में मजीद तूफान लाने के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मिनाहिल के तो वहम गुमान में भी नहीं था कि निहाल सबके सामने ऐसा कुछ कर गुजरेगा। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। ये क्या तमाशा है? वो हकलाए। सब देख रहे हैं, उठे ना। फेरोज और सैयदा स्टेज पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। फेरोज ने माइक वापस लिया और हंसते हुए कहा, मिनाहिल, लड़का अच्छा है, मैंने तो हाँ कर दी है, अब तुम बताओ। मिनाहिल ने बेबसी से अपने चचा को देखा। चचा जान, ये चीटिंग है, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे भी अपनी चच्ची के साथ टाइम गुजारना है, मैं तो अभी बच्ची हूँ। निहाल ने वहीं बैठे बैठे अबरोज खाया। बच्ची और तुम? पूरे शहर की पुलिस तुमसे पनाह मांगती है। चलो शाबाश, जल्दी फैसला करो, वरना मैं हथकड़ी लगाकर ले जाऊंगा। हाल में कहका गूंज उठा। मिनाहिल ने इधर उधर देखा, हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से सर हिला दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपने मुझे तंग किया तो मैं घर सर पर उठा लूंगी। निहाल ने मुस्कुराते हुए अंगूठा दिखाया। मंजूर है, और अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। तालियों की गूंज में फरोज ने ऐलान किया कि नेक काम में देर कैसी, निकाह अभी पढ़ाया जाएगा। उसी महफिल में उसी वक्त काजी साहब ने निहाल और मिनाहिल का निकाह भी पढ़ा दिया। जब मिनाहिल ने कबूल है कहा तो निहाल ने उसके कान में सरगोशी की। मुबारक हो पार्टनर, अब तुम ऑफिशियली मेरी कैद में हो। मिनाहिल ने उसे कोहनी मारी। देख लूंगी आपको। फिरोज ने मिनाहिल को गले लगाया। मेरी जान, मेरी बेटी, तुमने आज मुझे वो खुशी दी है जिसका मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता था, और आज मेरी पसंद से शादी करके तुमने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे मेरी बच्ची। रुखसती का वक्त आए तो जज्बाती मनाजर देखने को मिले। सैयदा अपने छोटे भाई निहाल के गले लगकर रो पड़ी। निहाल ने उन्हें दिलासा दिया और फिर फिरोज के पास आया। फिरोज साहब, मेरी बहन अब आपकी अमानत है, इसका ख्याल रखिएगा। फिरोज ने निहाल के कंधे पर हाथ रखा। बेफिक्र हो निहाल, सैयदा मेरी इज्जत और मेरी जिंदगी है। मिनाहिल निहाल के पास आई और धीरे से बोली, थानेदार साहब, अभी रुखसती नहीं हुई मेरी, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं अपने चचा और चच्ची के साथ अपने घर जा रही हूँ। निहाल ने मुस्कुराकर उससे देखा। जा तो रही हो पार्टनर, लेकिन अब तुम भाग नहीं सकती, तुम पर मेरी मोहर लग चुकी है। जाओ, 2-4 दिन जी लो अपनी आजादी, फिर तो जेल में ही आना है। मिनाहिल ने उसे आंखें दिखाई और भागकर फिरोज की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी सलीके से सजी हुई थी और फिरोज और सैयदा पिछली सीट पर मौजूद थे। मिनाहिल फ्रंट सीट पर बैठे और गाड़ी उनके घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंचकर मिनाहिल ने जोशो खरोश से अपनी नई नवेली चच्ची का इस्तकबाल किया। वेलकम होम चची जान। उसने दरवाजा खोला और गुलाब की पत्तियां निछावर की। सईदा मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुई। मिनाहिल ने उन्हें उनके कमरे तक छोड़ा। चची जान, गुड नाइट, अब आप लोग आराम करें, मैं सोने जा रही हूँ। मिनाहिल ने शरारती मुस्कुराहट के साथ आंख मारी और भाग गई। फिरोज ने कमरे का दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था। सईदा बैठ के किनारे बैठी थी, उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिरोज आहिस्ता कदमों से चलते उनके करीब आए और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने नरमी से सैयदा के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। सैयदा ने शर्मा कर नजरें झुका ली। सैयदा, फिरोज की आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। मेरी तरफ देखो। सैयदा ने धीरे से पलकें उठाई तो फिरोज की आंखों में बेपनाह मोहब्बत और तलब देखकर उनका सांस रुक गया। आज तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी है। फिरोज उठे और सैयदा के बराबर बैठ गए। उन्होंने आहिस्तगी से सैयदा के सर से दुपट्टा हटाया और उनके भारी जेवरात उतारने लगे। उनके हाथ सैयदा की गर्दन और कानों को छू रहे थे, जिससे सैयदा के जिस्म में सनसनी दौड़ रही थी। जब आखिरी जेवर उतर गया तो फिरोज ने सैयदा को बाजू से थामकर अपनी तरफ घुमाया। तुम्हारा ये हुस्न सिर्फ मेरे लिए है। फिरोज ने सरगोशी की और झुककर उनकी गर्दन के उस नाजुक हिस्से को चूम लिया जहां नब्ज धड़क रही थी। सैयदा के मुंह से एक सिसकी निकली और उन्होंने फिरोज के बाजू को मजबूती से पकड़ लिया। फिरोज की गर्म सांसें उनके जिल्द को जला रही थी। उन्होंने सैयदा का चेहरा हाथों में भरा और उनके लबों पर झुक गए। ये बोसा इंतहाई शदीद और जज्बाती था, जिसमें बरसों का इंतजार और मोहब्बत की प्यास थी। फिरोज ने उन्हें बिस्तर पर लिटाया और रोशनी मध्यम कर दी। उस रात 2 तन्हा रूहें हमेशा के लिए एक हो गईं और मोहब्बत की गर्मी ने तमाम पुराने खौफ और वसवसे पिघला दिए। अगली सुबह मिनाहिल जल्दी उठ गई। वो बहुत खुश थी और किचन में गुनगुनाते हुए नाश्ता बना रही थी।
آج تو شہانہ ناشتہ بنے گا۔ وہ پراٹھے تل رہی تھی کہ دروازے کی بیل بجی۔ مناہل نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے نہال کھڑا تھا، ہاتھ میں مٹھائی اور پھولوں کے ٹوکرے تھے۔ ارے تھانے دار صاحب، آپ اتنی صبح صبح؟ مناہل نے حیرت سے پوچھا۔ بیگم صاحبہ، رسم ہوتی ہے کہ دلہن کا بھائی ناشتہ لے کر آتا ہے، نہال نے مسکرا کر کہا اور اندر آیا۔ ویسے میں اپنی بہن سے ملنے آیا ہوں، تم سے نہیں۔ ہاں ہاں مجھے پتا ہے، مناہل نے راستہ دیا۔ اتنے میں فیروز اور سیدہ بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ سیدہ کے چہرے پر ایک خاص نکھار اور تازگی تھی جو فیروز کی محبت کی دین تھی۔ فیروز بھی انتہائی فریش لگ رہے تھے۔ آؤ نہال، فیروز نے اسے گلے لگایا۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ ماحول بہت خوشگوار تھا۔ نہال اور مناہل کے درمیان وہی پرانی نوک جھونک جاری تھی جو میاں بیوی والی چھیڑ چھاڑ میں بدل چکی تھی۔ ویسے بھائی جان، نہال نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، آپ کی بھتیجی پراٹھے اچھے بنا لیتی ہے، مجھے لگا تھا اسے صرف انڈے جلانا آتے ہوں گے۔ خبردار جو میرے کھانے کی برائی کی، مناہل نے چمچ دکھایا۔ اگلی بار جلا ہوا ٹوسٹ ملے گا۔ سب ہنس پڑے۔ 2 دن بعد فیروز نے سب کو لاؤنج میں اکٹھا کیا۔ اپنے نہال بھی ان کے گھر پر آیا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، فیروز نے سیدہ کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ہم دونوں کل ہنی مون کے لیے ناران اور مری کی طرف جا رہے ہیں، شاید ہمیں 10-15 دن لگ جائیں۔ مناہل خوشی سے تالی بجانے لگی۔ واو، زبردست، میں بھی پیکنگ کرتی ہوں۔ فیروز نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں مناہل، تم نہیں جا رہی، یہ ہمارا ہنی مون ہے، فیملی ٹرپ نہیں۔ مناہل کا منہ لٹک گیا۔ تو میں کیا کروں گی؟ میں اکیلی کیسے رہوں گی اتنے بڑے گھر میں؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ فیروز سنجیدہ ہو گئے۔ یہی مسئلہ ہے، میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے انہوں نے نہال کی طرف دیکھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ہم واپس نہیں آتے تم نہال کے ساتھ اس کے گھر رہو گے۔ کیا؟ مناہل اچھل پڑے۔ اس کھڑوس کے گھر اکیلے؟ کھڑوس نہیں، شوہر ہے تمہارا، فیروز نے سمجھایا، اور تم اکیلی نہیں ہو، وہ تمہارا محرم ہے، تمہارا نکاح ہو چکا ہے، یہ سب سے محفوظ جگہ ہے۔ نہال، کیا تم اس سے لے جاؤ گے؟ نہال نے شرارت سے مسکراتے ہوئے مناہل کو دیکھا جو بے بسی سے اسے گھور رہی تھی۔ جی بالکل بھائی جان، امانت ہے آپ کی، حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ مناہل نے دانت پیسے۔ دیکھ لوں گی آپ کو، تیاری کر لو، شام کو میں لینے آؤں گا۔ نہال یہ کہہ کر چلا گیا۔ شام کو نہال مناہل کو لینے آیا۔ مناہل نے روتے ہوئے فیروز اور سیدہ کو خدا حافظ کہا۔ چچی جان جلدی واپس آئے گا، یہ تھانے دار مجھے کچا چبا جائے گا۔ سیدہ نے ہنس کر اسے گلے لگایا۔ پاگل لڑکی، وہ بہت پیار کرنے والا ہے، بس تم شرارتیں کم کرنا۔ فیروز اور سیدہ روانہ ہو گئے اور نہال مناہل کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی نہال نے دروازہ لاک کیا۔ مناہل سہم کر پیچھے ہٹی۔ دیکھیے خبردار، میرے پاس مت آئیے گا، میرا کمرہ کون سا ہے؟ نہال ہنسا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کھاتا نہیں ہوں، سامنے والا کمرہ تمہارا ہے جو اصل میں آپ ہی کا تھا، جاؤ فریش ہو جاؤ۔ ادھر فیروز اور سیدہ کا سفر بہت رومانوی رہا۔ وہ مری کے ایک انتہائی خوبصورت ہوٹل کے ہنی مون سویٹ میں پہنچے۔ باہر شدید سردی اور برف باری تھی، لیکن کمرے کا ماحول گرم اور دل فریب تھا۔ رات کے وقت سیدہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر گرتی برف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے سرخ رنگ کی شفون کی ساڑی پہن رکھی تھی جس میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ فیروز پیچھے سے آیا اور انہیں اپنے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ فیروز نے اپنی ٹھوڑی ان کے کندھے پر ٹکا دی۔ قدرت کا حسن، سیدہ نے دھیرے سے کہا۔ میرے لیے تو قدرت کا سب سے حسین شاہکار میری باہوں میں ہے۔ فیروز نے انہیں اپنی طرف گھمایا۔ سیدہ کے گال شرم سے دھک اٹھے۔ فیروز نے ان کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر ان کے ہاتھ سیدہ کی کمر پر رینگتے ہوئے نیچے گئے اور انہیں اپنے مزید قریب کر لیا۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے سے پیوست ہو گئے۔ سیدہ، فیروز نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، میں تمہیں اتنی محبت دینا چاہتا ہوں کہ تم دنیا کے ہر غم کو بھول جاؤ۔ فیروز نے جھک کر ان کے لبوں کو چوم لیا۔ یہ لمس گہرا اور دیر پا تھا۔ سیدہ نے مدہوشی کے عالم میں فیروز کے بالوں میں انگلیاں الجھا دی۔ فیروز نے انہیں گود میں اٹھایا اور بستر پر لے آئے۔ باہر طوفانی برف باری ہو رہی تھی، لیکن کمرے کے اندر 2 جسم اور 2 روحیں محبت کی آگ میں جل رہی تھی۔ فیروز کی ہر لمس میں دیوانگی تھی اور سیدہ نے خود کو مکمل طور پر اپنے شوہر کے سپرد کر دیا تھا۔ دوسری طرف نہال کے گھر رات گہری ہو چکی تھی۔ مناہل اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک نے اسے ڈرا دیا، اور پھر اچانک لائٹ چلی گئی۔ گھپ اندھیرا، مناہل کی سانس رک گئی۔ امی، وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی۔
उसे अंधेरे से शरीर फोबिया था। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो मोबाइल की टॉर्च जलाती हुई भागी और सीधा निहाल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। निहाल, निहाल दरवाज़ा खोले। निहाल ने नींद भरी आंखों से दरवाज़ा खोला। क्या हुआ? जलजला आ गया क्या? मिनाहिल ने एक झटके से उसे धक्का दिया और अंदर घुस गई। वो सीधा उसके बेड पे जाके दबल गई। लाइट चली गई है, मुझे डर लगता है। वो कांप रही थी। निहाल मुस्कुराया। अच्छा, तो शेरनी भीगी बिल्ली बन गई। वो दरवाज़ा बंद करके उसके पास आया। कमरे में फोन की टॉर्च की धीमी रोशनी थी। मिनाहिल ने घुटनों में सर दिया हुआ था। निहाल ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। रिलैक्स, मैं हूं ना। तभी जोरदार बिजली कड़की। मिनाहिल चीख मारकर सीधा निहाल के सीने से जा लगी और उसे मजबूती से जकड़ लिया। निहाल भी लम्हे भर को लड़खड़ा गया, लेकिन फिर उसने मिनाहिल को अपनी बाहों में समेट लिया। खामोशी छा गई। मिनाहिल की धड़कन निहाल को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। मिनाहिल ने सर उठाकर निहाल को देखा। उनके चेहरे इंचों के फासलों पर थे। डर लग रहा है? निहाल ने सरगोशी की। बहुत, मिनाहिल ने बमुश्किल कहा। निहाल की नजरें मिनाहिल के कपकपाते होंठों पर जम गई। इस डर का एक इलाज है मेरे। क्या? ये। निहाल झुका और उसने मिनाहिल के लबों को अपने लबों की कैद में ले लिया। मिनाहिल की आंखें खुली की खुली रह गई और फिर बंद हो गई। ये बोसा नर्म, शीरीं और मोहब्बत भरा था। मिनाहिल ने मुज़ाहमत नहीं की, बल्कि निहाल की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ लिया। कुछ पल बाद निहाल पीछे हटा। मिनाहिल का चेहरा सुर्ख हो चुका था। ये था निकाह का गिफ्ट। निहाल ने शरारत से कहा, अब सो जाओ, अब डर नहीं लगेगा। मिनाहिल शर्म से दोहरी होती हुई वहीं सर रख कर लेट गई और निहाल मुस्कुराते उसे देखता रहा। मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह की ठंडी और उजली किरणें खिड़की के पर्दों से कमरे में दाखिल हो रही थी। मिनाहिल की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो किसी नर्म और गर्म चीज पर सर रखे हुए है। उसने आहिस्ता से आंखें खोली तो सामने निहाल का चेहरा था, जो अभी तक गहरी नींद में था। मिनाहिल को रात का सारा वाकया याद आया तो शर्म की एक लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। वो निहाल के बाजू पर सर रखे उसके सीने से लगी सो रही थी। उसने आहिस्तगी से अपना सर उठाने की कोशिश की ताकि निहाल की आंख न खुल जाए, लेकिन जैसे ही वो हल्की से हिली, निहाल के बाजुओं का हसार उसके गिर्द मजीद तंग हो गया। कहाँ जा रही हो मिसेस थानेदार? निहाल की नींद में डूबी हुई भारी और आवाज उभरी। उसने आंखें खोली बगैर मिनाहिल को मजीद अपने करीब कर लिया। मिनाहिल का दिल उछलकर हलक में आ गया। छोड़े मुझे, सुबह हो गई है, कोई देख लेगा। निहाल ने एक आंख खोलकर शरारत से उसे देखा। कौन देखेगा? घर में सिर्फ हम दोनों हैं पार्टनर। और वैसे भी रात वाले गिफ्ट की रिटर्न पॉलिसी क्या है? क्या वो वापस करना है या मैं एक और दे दूं? मिनाहिल ने सुर्ख होते हुए उसके बाजू पर जोर से चुटकी भरी। आप बहुत बेशर्म हो गए हैं। निहाल हंस पड़ा और उसकी गिरफ्त ढीली कर दी। जाओ, भाग जाओ, लेकिन याद रखना ये हवालात है, यहाँ से भागना नामुमकिन है। मिनाहिल बेड से छलांग लगाकर उठी और भागते अपने कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद करके लंबे लंबे सांस लेने लगी। आईने में अपना अक्स देखा तो चेहरा गुलाब की तरह दहक रहा था। उसके लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। वो खड़ूस थानेदार अब उस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान लग रहा था। अगले कुछ दिन मिनाहिल के लिए काफी मसरूफ थे। उसके फाइनल पेपर सर पर थे और निहाल ने एक सख्त गिर उस्ताद का रूप धार लिया था। वो थाने से जल्दी आ जाता और मिनाहिल को किताबों के सामने बिठा देता। देखो मिनाहिल, अगर तुम फेल हुई तो मेरी नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे एसएसपी की बीवी नालायक है। निहाल कॉफी का मग उसकी टेबल पर रखते हुए बोला। मिनाहिल ने किताब से सर उठाकर उसे घूरा। आप फिक्र ना करें, मैं टॉप करूंगी। बस शर्त यह है कि टॉप करने पर मुझे आपकी गाड़ी चलाने की इजाजत मिलेगी। अरे छोड़ो गाड़ी को, अगर तुमने टॉप किया तो मैं तुम्हें जहाज ले दूंगा। अब पढ़ो। निहाल ने उसके सर पर प्यार से थपकी दी और सोफे पर बैठकर अपनी फाइल्स देखने लगा, लेकिन उसकी नजरें बार बार मिनाहिल के मासूम चेहरे पर उठ जाती, जो पूरी संजीदगी से नोट्स याद कर रही थी। इन दिनों में उन दोनों के दरमियान एक अनकही मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी थी। 10 दिन बाद फिरोज और सैयदा की वापसी हुई। जब वो गाड़ी से उतरे तो दोनों के चेहरों पर एक अलग ही नूर और ताजगी थी। मरी की ठंडी हवा और मोहब्बत की गर्मी ने सैयदा को मजीद निखार दिया था। फिरोज तो जैसे अपनी उम्र से 10 साल छोटे लग रहे थे। चचा जान, चची जान। मिनाहिल भागते हुए बाहर आए और बारी बारी दोनों के गले लगी। कैसी हो मेरी जान? फिरोज ने उसका माथा चूमा। इस थानेदार ने तंग तो नहीं किया? मिनाहिल ने निहाल की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था। नहीं चचा जान, तंग तो नहीं किया, बस पढ़ा पढ़ा कर दिमाग की दही बना दी है। सईदा हंस पड़ी और निहाल को गले लगाया। शुक्रिया निहाल, तुमने वाकई अपनी जिम्मेदारी निभाई।
گھر میں دوبارہ رونقیں بحال ہو گئی۔ فیروز نے مناہل کے پیپرز ختم ہونے کا انتظار کیا اور پھر اعلان کیا کہ اب مناہل اور نہال کے باقاعدہ رخصتی ہوگی۔ ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مناہل نے سرخ اور گولڈن رنگ کا بھاری اور روسی جوڑا پہنا جس میں وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ نہال سیاہ شیروانی اور کلے میں کسی شہزادی سے کم نہیں تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو جذباتی مناظر تھے۔ فیروز نے مناہل کا ہاتھ نہال کے ہاتھ میں دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہال، یہ میری زندگی کی کل کائنات ہے، اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دینا۔ یہ تھوڑی ضدی ہے، پاگل ہے، لیکن دل کی بہت صاف ہے۔ نہال نے فیروز کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ فیروز بھائی، آپ بے فکر رہیں، مناہل اب میری عزت ہے اور عزت کی حفاظت کرنا مجھ سے بہتر کون جانتا ہے۔ مناہل روتے ہوئے فیروز اور سیدہ کے گلے لگی۔ یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، مگر ایک گھر سے دوسرے گھر جانے کا احساس ہر لڑکی کے لیے بھاری ہوتا ہے۔ نہال مناہل کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس رات بجلی جانے پر مناہل ڈر کے آئی تھی، لیکن آج یہ کمرہ پھولوں اور شمعوں سے سجا ہوا تھا۔ نہال نے دروازہ بند کر کنڈی لگا دی۔ مناہل بیڈ کے کنارے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، گھونگھٹ میں اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ نہال آہستہ قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ویلکم ٹو دا جیل مسز نہال، اس نے شوخی سے کہا۔ مناہل نے گھونگھٹ الٹا اور بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا۔ آپ باز نہیں آئیں گے نا؟ کبھی نہیں، نہال نے مسکرا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تمہیں ساری زندگی اس کھڑوس تھانے دار کو برداشت کرنا پڑے گا۔ نہال بیڈ پر اس کے برابر بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مناہل، تم میری زندگی کا وہ خوبصورت حادثہ ہو جس نے سب کچھ بدل دیا۔ تم نہ ہوتی تو شاید میں اپنی فائلوں میں ہی گم رہتا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ مناہل نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ نہال نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اس میں سے ایک خوبصورت ہیرے کے انگوٹھے نکال کر مناہل کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ منہ دکھائے، اور وہ جو گاڑی کے شیشے کا ادھار تھا وہ معاف کیا۔ مناہل ہنس پڑی۔ بڑے کنجوس ہیں آپ، گاڑی کے شیشے کے بدلے صرف انگوٹھی؟ نہیں، صرف انگوٹھی نہیں۔ نہال کی آواز بدہم اور رومانوی ہو گئی۔ اس نے مناہل کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ میں خود کو تمہارے نام کرتا ہوں مناہل، میرا ہر لمحہ، میری ہر سانس سب تمہاری ہے۔ نہال جھکا اور مناہل کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا۔ مناہل نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا سر نہال کے سینے پر رکھ دیا۔ باہر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور کمرے کے اندر دو دل ایک مکمل زندگی کے سفر کا آغاز کر رہے تھے۔ نہال، مناہل نے دھیرے سے پکارا۔ لائٹ تو نہیں جائے گی نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ نہال نے ہنستے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ اگر لائٹ گئی بھی تو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب تمہارا محافظ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ نہال نے جھک کر اس کے گلابی لبوں کو چوم لیا اور کمرے کی بتیاں گل کر دی۔ اندھیرے میں صرف محبت کی روشنی باقی رہ گئی تھی۔ یہ دو جوڑوں کی کہانی کا اختتام نہیں، بلکہ خوبصورت اور خوشگوار زندگی کا آغاز تھا۔